أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. ابھی جو ہم نے سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے سورہ یوسف پہ، آج اس کا نیکسٹ پارٹ ہے. میں بات کرنے جا رہی ہوں ایک اور میرے بہت پسندیدہ پروفٹ کی، حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم تھے اور ان کے بیٹے اسحاق اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام تھے. یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا بھی لقب تھا، اس لیے ان کے بچوں کو آگے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. جب بھی میں قرآن پڑھتی تھی بنی اسرائیل کا بہت ذکر آتا تھا. جب مجھے قرآن کی سمجھ نہیں آتی تھی تو میں سوچتی تھی بنی اسرائیل کیا ہے، کس طرح سے کتنے امپورٹنٹ ہے. تو جب میں نے سورۃ یوسف پڑھی، سورۃ یوسف کی تفسیر پڑھی، تو مجھے سمجھ آیا کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ہسٹری پوری چینج ہو گئی. اس کے بعد حضرت یعقوب کے بعد پوری ہسٹری چینج ہو گئی کہ بہت نبی آتے گئے، انلیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے. تو یہ ایک مطلب بہت زیادہ ٹرننگ پوائنٹ ہے ہسٹری کا. تو حضرت یعقوب کی بہت ساری باتیں تھیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے لیے ہمیں پورا دن چاہیے، گھنٹے چاہیے ان کو ڈسکس کرنے کے لیے. لیکن میں کوشش کروں گی کہ کچھ چیزیں جو میں نے انڈرسٹینڈ کی ہیں، جو مجھے سمجھ آئیں گے سورہ میں سے، وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکوں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی انہوں نے لائف کو بہت زیادہ بیلنس دکھایا ہے اس ڈرامے میں بھی. اور سورہ یوسف میں آپ نے دیکھا جب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب کو اپنی ڈریم سنائی تھی، اپنا خواب سنایا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا خواب کا یہ مطلب ہے. ڈیفینیٹلی وہ پروفٹ تھے، ان کو پتہ تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ان کو ایک بہت بزرگی دینے والا ہے، جس کا انہوں نے ڈسکس بھی کیا اس بات میں. ساتھ ہی قرآن میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا. اس لیے حضرت یعقوب نے کہا تھا کیونکہ بیکاز ہی وہ بہت ویجیلنٹ، ذہین، فتین انسان تھے. ان کو اپنے بچوں کے اندر وہ جیلسی پہلے ہی محسوس ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ بتائیں گے تو بھائی جیلس ہو جائیں گے، جس سے ان کے درمیان لڑائیاں بڑھیں گی اور جیلسی بڑھے گی اور کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں. انہوں نے منع کروایا تھا اس بات کے لیے. اس کے بعد جب وہ ڈیل کرتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، جو بچے جیلس ہو رہے تھے ان کو کوشش کرتے تھے کہ ان کا بھی اعتماد لیں. جب ہمارے بچے آپس میں جیلس ہو رہے ہوتے ہیں تو ہماری ایز اے پیرنٹ کوشش ہونی چاہیے کہ کس طرح سے وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، رادر دین دیٹ کہ ایک کی بات دوسرے کے خلاف سنیں، دوسرے کی بات پہلے کے خلاف سنیں، یا وداؤٹ اینی لاجک دوسرے بچے کی سائڈ لیتے جائیں. اگر آپ وداؤٹ لاجک دوسرے بچے کی سائڈ لیں گے تو اس سے ریلیشن شپ اچھا نہیں بن سکے گا. بی ٹروتھفل وتھ یور کڈس. پھر اس کے بعد جب سٹوری آگے جاتی ہے قرآن کی، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے بیٹے آ کے جھوٹ بولتے ہیں، لے کے جانا چاہتے ہیں ان کو، اور وہ کہتے کیا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم پہ یقین نہیں کریں گے. ایسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ جب جو جھوٹ بولنا ہوتا ہے تو ساتھ یہ یوز کرتے ہیں کہ آپ ہم پہ یقین نہیں کریں گے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ اعتماد کریٹ کرنے کے لیے، وہ چیز کریٹ کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا. حالانکہ ان کو ڈر تھا اس بات کا، کیونکہ ظاہر ہے وہ پیغمبر تھے، اور سیکنڈلی یہ کہ وہ جیلسی کو جانتے تھے کہ جیلسی ان کے درمیان، وہ رہ رہے تھے ساتھ، دیکھ رہے تھے. he was a prophet and he was vigilant. تو وہ دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھ کے چل رہے تھے. اب یہاں تک یہ سٹوری ہوئی. پھر انہوں نے آ کے بچوں نے کیا کیا، جب بچوں نے آ کے ان کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا ہے، آئے ہیں واپس، انہوں نے وہی سٹوری جو بنائی تھی پہلے، اسی سٹوری کو آ کے سنا دیا. اب بہت کلیئرلی پتا تھا یعقوب علیہ السلام کو کہ وہ جو شرٹ لے کے آئے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا کھا گیا اور شرٹ ٹھیک رہی. تو ہی نوز دیٹ. لیکن یہ تھا کہ وہ چارے کے بچے، لیکن انہوں نے اس وقت بہت یہ نہیں کیا، بہت آپے سے باہر نہیں ہوئے، روئے دکھ سے، ریکویسٹ کی بچوں سے کہ سچ بولیں. لیکن انہوں نے ڈیفینیٹلی، ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس سورہ میں کہ انہوں نے سچ نہیں بولا اس وقت. تو لیکن انہوں نے اس چیز کو کیا کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت اپنے اللہ سے مدد مانگی. انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے صبر مانگوں گا، اور اللہ تعالیٰ، انہوں نے دعا اللہ تعالیٰ سے وہی جو ان کی بڑی مشہور دعائیں ہیں، دعا ہے واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ جب آپ کو اپنے دکھ دیتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے. جب لوگ دکھ دیتے ہیں وہ ڈفرینٹ بات ہوتی ہے، جب آپ کو اپنے بچے دکھ دیتے ہیں تو اس کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک میرا پیشنٹ تھا، تو وہ ہی واز کرائنگ آلموسٹ. وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچے میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. ابھی اس کے بچے چھوٹے ہیں، ابھی اس کو دنیا کا اتنا نہیں پتا کہ بچے کیا کچھ کر سکتے ہیں، جبکہ پیغمبروں کے بچوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. یہ تو ظلم کی انتہا تھی، ظلم کی انتہا تھی کہ باپ سے اس کے بچے کو چھین لیا، اور اس باپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے. لیکن انہوں نے اس وقت بھی صبر کیا. اور صبر، اگر جو صبر ایک عام سی چیز ہوتی، ایک فضول سی چیز ہوتی، جیسے کہ دنیا ہے کہ فضول سی چیزیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو نہ دیتے. یہ دنیا کی بہترین چیز ہے صبر کرنا.
کوئی مشکل آتی ہے اس پہ صبر کریں. اگر بچے آپ کے دل کو تکلیف دیتے ہیں اس پہ صبر کریں اور اللہ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کریں گے اور آپ کو اس کے بدلے میں سکون دیں گے اور چیزیں دیں گے ایسی جو آپ کو نہیں پتا ہوگا. تو اس لیے ایک پورشن یہاں تک ہوا. اس کے بعد یہ سٹوری آگے چلی تو اللہ کی تعالیٰ کی ذات ہمیں بتاتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام گئے ہیں اس کے بعد جا کے انہوں نے اپنا سارا جو بھی ان کی سٹوری تھی جو انہوں نے کام کیا جو ہم حضرت یوسف کے بارے میں پہلے بتا چکے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنٹینیو مسلسل رو رو کے ان کی محبت میں تکلیف میں دکھ میں رو رو کے ان کی آنکھیں جو ہے وہ ختم ہو گئی تھیں. اور رونا اپنے دکھوں پہ ایسی کوئی بات نہیں, آپ رو سکتے ہیں. ہاں اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں, اس بات کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں, لیکن جب دکھ انسان کو ہوتا ہے تو رونے میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن یہ کہ آپ کی باتوں سے دوسرے لوگ افیکٹ نہیں ہونی چاہیے. تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ کسی امتحان سے ڈالتا ہے اس وقت اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, رو لیں. رونا سائیکولوجیکلی اچھا ہوتا ہے, ناٹ ٹو مچ, لیکن ایک حد تک جو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ ان کی ایک ہی بات تھی کہ وہ اللہ کی ذات پہ اللہ کی ذات پہ اللہ کی ذات پہ وہ بلیو کرتے تھے اور انہوں نے کیا. پھر اب آگے بات جب آتی ہے جب وہ یوسف علیہ السلام سے ملتے ہیں, جب وہ واپس آتے ہیں, جب انہیں پتہ چلتا ہے, جب وہ دوسرے بھائی کو بھی رکھ لیتے ہیں. ایٹ دیٹ ٹائم واٹ ہی ڈیڈ, انہوں نے اپنے بچوں سے آ کے بلا کے سارا کچھ پوچھا کہ واٹ ہیپن. پھر انہوں نے وہ سٹوری سنائی ان کو کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا. تو اللہ کی رحمت سے ظاہر ہے وزڈم دیا ہوا اللہ کی ذات کا تھا. انہوں نے جب بنیامین کو, جو ان کے چھوٹے بھائی کہتے ہیں تفسیر میں ان کا نام یہ تھا, تو ان کو ساتھ بھیجا. تو ساتھ انہوں نے کہا کہ جب آپ رک جاؤ تو آپ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کو سارے ایگز ایک ہی باسکٹ میں نہیں ڈالنے چاہیے, جب ٹوٹ جائے کوئی باسکٹ ٹوٹ جاتی ہے. ایک تو ماشاء اللہ وہ بچے جوان تھے اور خوبصورت تھے اور ظاہر ہے بنی اسرائیل تھے, تو انہوں نے ان کو کہا. لیکن ساتھ ہی قرآن میں اگلی آیت آتی ہے کہ یہ تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو مجھے سمجھ ہے یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں, لیکن کرنا اللہ کی ذات میں ہے. ہم اپنے بیسٹ آف نالج سے جو بھی کام کرنا چاہیں ہمیں کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے, ہارڈ ورک کرنا چاہیے. لیکن جو ریزلٹس ہیں نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ریزلٹس آپ کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتے, آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو رزلٹ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے, لیکن جو ریکوائرمنٹ تھی, جو چیزیں چاہیے تھیں اس وقت, وہ آپ نے اپنے بچوں کو بتائی تھی. اور ساتھ یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ آپ کا مالک ہے, اللہ آپ کی ٹیکن کیئر کرے گا. انہوں نے اپنے بچوں کو بالکل یہ نہیں سکھایا تھا کہ آپ اس طرح سے مطلب اپنے آپ کو فلیئر اپ کرنا, یہ چیزیں کرنا جو ہمیشہ وہ سکھاتے تھے. تو یہ ان کی بہت بڑی ویجیلنس تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے جب اس پورے معاملے کو, جب قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ, جب ان کے بچے توبہ کرتے ہیں, ایڈمٹ کرتے ہیں کہ دے وہاں پہ جو مانتے ہیں اس بات کو کہ انہوں نے کیا کیا ہے, جب وہ بچے اپنے باپ کے پاس آتے ہیں واپس تو وہ معافی مانگتے ہیں. تو آپ نے کیا کہا تھا, پہلے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا پھر میں معاف کروں گا. آپ آیت کا وہ مطلب دیکھیے گا کہ آیت کی ترتیب کیا ہے. جو یوسف علیہ السلام سے بات کی تھی اس کی ترتیب تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی, جب یعقوب علیہ السلام سے بات ہوئی اس کی ترتیب تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی کہ انہوں نے کہا اللہ تمہیں معاف کرے گا تو پھر میں تمہیں معاف کروں گا. تو انہوں نے اپنے بچوں کو معاف کیا. بچے غلطیاں کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہتی ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو لیسن نہیں دینا چاہیے. انہوں نے ان کو بگ لیسن دیا اس قابل ہو سکے کہ وہ توبہ کر سکیں. اگر آپ اپنے بچوں کو لیسن نہیں دیں گے تو مشکل آئے گی. تو یہ جو سٹوری ہے یہ باپ کی, ماں کی اور بچوں کی ایک بہت کلاسیکل سٹوری ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر طرح کی بچوں کی پرسنالٹی بتا دی ہے, ہر طرح کے بچوں کا سلوک بتا دیا, بچے میکسیمم اور منیمم کتنا جا سکتے ہیں, یہ ساری باتیں اس میں بہت اچھی طرح سے وضاحت کر دی گئی ہے. اگر آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں جا کے جو آپ کو ایک مزہ آئے گا, ایک جو ٹیسٹ آئے گا اس سورہ کا, آپ اس میں جا کے یہ سورت پڑھیں, تفسیر پڑھیں, ڈرامہ دیکھیں. اگر آپ ڈرامہ نہیں واچ کرنا چاہتے تو آپ سورت کی تفصیل ڈیٹیل سے پڑھیں. جب آپ ڈیٹیل سے اس کی پڑھیں گے تو آپ کو مزہ ڈفرینٹ آئے گا. اور بلیو رکھیں, دعا کریں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ آپ کی پرابلمس کو سالو کرے. اللہ ضرور کریں گے. السلام علیکم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.